رمضان کی رونقیں رمضان رمضان مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچوں، رمضان المبارک کی رحمتوں بھرے لمحات کے اندر ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں رمضان المبارک کا اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے رمضان کی رونقیں۔ جی رمضان کی رونقیں۔ یہ پروگرام پیارے پیارے بچوں کے لیے ہم لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج اس کی 12ویں ایپیسوڈ ہے، تو پیارے پیارے بچوں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہم ہیں آپ کے اور ہمارے ساتھ ہیں جی ہمارے ساتھ مبین بھائی ہیں اور میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور یہاں پیارے پیارے آپ کو اسٹالز بھی نظر آ رہے ہوں گے، مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہونے والی ہیں، امیزنگ پلیسز بھی موجود ہیں، ایکٹیویٹی بھی موجود ہے، اور یہاں پر نعت بھی ہم سننے والے ہیں اور بڑے دلچسپ طرح کے پروگرامز دلچسپ سیگمنٹس ہونے والے ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اب پروگرام ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے مبین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مبین بھائی بتائیں گے کہ ہمیں وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم پہلے آپ تشریف رکھیں۔ اچھا جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ ہم بڑھیں گے ہمارے فرسٹ اسٹال کی طرف، اور اسٹال کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان تو پیارے میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم بڑھ چکے ہیں اپنے فرسٹ اسٹال کی جانب جس کا نام ہے تلاوت قرآن، اور اس اسٹال کو ہمارے پریزنٹ کر رہے ہیں سعد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو پیارے میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ جب تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے درست انداز سے، درست طریقے سے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ جی سعد بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة
Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے, اور کلام ربی کو, اللہ پاک کے کلام کو اسی انداز سے تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارا پہلا سٹال تلاوت قرآن اپنے اختتام پہنچا, اور ماشاء اللہ ہمارے ساتھ نے بڑے ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک ان کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے, آمین. جی پیارے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, تو اب ہم انشاءاللہ وقار بھائی سے سورہ قدر کا ترجمہ سنیں. جی وقار. ترجمہ کنز العرفان. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے. جی تو اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ اسٹال کی طرف. ہمارے سیگمنٹ ہیں لیکن اسٹالز کی صورت میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مختلف طرح کے اسٹالز. تو اب ہمارا جو اسٹال ہے وہ ہے مدرسۃ المدینہ. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اگلا اسٹال ہے ہمارا مدرسۃ المدینہ, اور اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے رفائیل بھائی. جی رفائیل بھائی. جی پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو مدرسۃ المدینہ کے بارے میں دلچسپ انفارمیشن دے رہے ہیں. اب تک ہم نے آپ کو مدرسۃ المدینہ کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ تو اس کی خصوصیات تھی, مگر آج جو بتانے جا رہے ہیں وہ کچھ خاص ہے. جی ہاں الحمدللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ بابا آئی لینڈ کیماڑی کراچی میں بھی موجود ہے, جہاں قرآن کی تعلیم کا شوق لیے قرآن پاک کو ٹھیک انداز میں پڑھنے اور حافظ بننے کے لیے بچے کشتی کا سفر کر کے اپنے مدرسے جاتے ہیں. کیا جذبہ ہے, کیا انداز ہے, سبحان اللہ. یہ تو میں نے کراچی کے بچوں کی بات کی ہے. میں ایک اور بات بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کچھ بچے پہاڑ سے ہوتے ہوئے مدرسۃ المدینہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. جی ہاں, وہ کشمیر کی وادی اور اس کے آس پاس تقریباً 40 مدرسے موجود ہیں, اور گلگت, ناران, کاگان اور اس کے آس پاس تقریباً 12 یعنی 12 مدرسے موجود ہیں, جہاں بچوں کی ایک بڑی تعداد روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں, وادیوں اور دریاؤں سے ہوتے ہوئے مدرسۃ المدینہ کے لیے مدرسے جاتے ہیں اور قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہیں. اللہ کیا بات ہے. جی تو مدرسۃ المدینہ کے بارے میں آپ نے سنا, اور بڑے امیزنگ سے مدرسۃ المدینہ. کیا بات ہے. ایک مدرسۃ المدینہ ہے جس میں بچے کشتی میں بیٹھ کر جاتے ہیں, بوٹ کے اندر بیٹھ کر جا رہے ہیں. کیا بات ہے. ان کا جذبہ بھی مرحبا. اور یہاں کیا ہوتا ہے, بچے صبح گھر کے قریب ہی مدرسۃ المدینہ ہے, امی اٹھا رہی ہیں اٹھو مدرسے جانا ہے, لیکن بچے جانے کو نہیں اٹھ رہا ہے, ابھی تھوڑا سونے دیں ہیں. تو ہمیں مدرسۃ المدینہ پڑھنے جانا چاہیے, قرآن پاک پڑھنے جانا چاہیے. دیکھیں وہ بچے کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں, بوٹ میں بیٹھ کر جا رہے ہیں پانی میں سے. کیا بات ہے. اور دوسرا ہم نے کہاں سنا, کاغان, ناران, کشمیر کی جو وادیاں اور مختلف ایسے پلیسز ہیں, پہاڑوں میں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. ہاں, مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے. تو پہاڑوں پہ چلنا آسان بھی نہیں ہوتا, اتنے اونچے اونچے پہاڑ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پہ بھی چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ہمیں تو سیدھے سیدھے روڈ پہ چلتے ہوئے یا گاڑی میں بیٹھ کر جانا ہے, پھر بھی نخرے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں یا کہیں اور مدرسے میں پڑھتے ہوں, ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے. اور اگر حفظ کر رہے ہیں تو ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ حفظ کرنا چاہیے. دیکھیں کون سا مہینہ چل رہا ہے, ہاں رمضان المبارک کا مہینہ. اور اس کی رونقوں میں سے ایک رونق کیا ہوتی ہے, نماز
तरावी नमाजें पढ़ना। वैसे तो 5 वक्त की नमाजें तो वैसे भी पढ़नी है, लेकिन खास रमजान मुबारक की रौनकों में से एक रौनक क्या है? नमाज तरावी। हाँ, तरावी। और तरावी कौन पढ़ाते हैं? इमाम साहब। इमाम साहब पढ़ाएंगे। और वो इमाम साहब क्या होते हैं? हाफिज कुरान। देखिए इतने सारे लोग, सारे पीछे हाथ बांध के खड़े हुए होते हैं। कोई तो बड़े बड़े अफसर भी होते होंगे, है ना भाई, लेकिन वो भी क्या है? पीछे। और इमाम साहब आगे। सब पीछे हाथ बांध के खड़े हुए हैं। कोई चाहे दुनियावी तौर पर कितने बड़े मनसब के ऊपर हो, कोई चाहे मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पीछे हाथ बांध कर खड़ा हुआ होगा और इमाम साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे। तो कितना बड़ा मकाम मिलता है ना हाफिज कुरान को। तो हमें कुरान पाक को हिफ्ज करना चाहिए, और जो हिफ्ज कर रहे हैं उन्हें ज़ौक़ और शौक के साथ करना चाहिए। और रास्ते में अगर कोई थोड़ी बहुत मुश्किलें आए, परेशानी आए, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये देखे बच्चे किश्तियों में बैठकर जा रहे हैं, पानी में से, वो पहाड़ों में से होते हुए जा रहे हैं। ना पहाड़ रुकावट बने ना पानी। ये ज़ौक़ और शौक के साथ कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो हमें इसी अंदाज से कुरान पाक पढ़ते रहना चाहिए। जी माशाअल्लाह जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल की जानिब, जिसका नाम है गिफ्ट स्टॉल, यानी तोहफों का काउंटर। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें रमजान रमजान रमजान। जी, तो हमारा स्टॉल आ चुका है, गिफ्ट स्टॉल। और इसमें क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? आपको मिलने वाले हैं गिफ्ट। किसने लेने हैं गिफ्ट? वाह भाई वाह, हाथ उठ गए। यहाँ पर मुबीन भाई ने भी हाथ उठ गए, उधर भी हाथ उठ रहे हैं भाई। इधर उधर नहीं, स्टॉल्स पे नहीं दे सकते हम, बल्कि यहाँ जो मौजूद है नीचे बच्चे, हाथ नीचे कर लीजिए। इनके लिए गिफ्ट्स हैं, लेकिन ये गिफ्ट सामने आपको रखे हुए तो नजर आ रहे होंगे, वो स्टॉल भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन मिलेंगे गिफ्ट्स। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने उस सवाल का देना है जवाब। आपने सवाल का देना है दुरुस्त जवाब, जवाब नहीं बल्कि सवाल का देना है दुरुस्त जवाब। चले जी, और टीम बना देते हैं, ऐसा करते हैं, ये हो गई टीम ए और ये हो गई टीम बी। और टीम बी की तरफ जो स्टॉल्स हैं वो इनकी मदद कर सकेंगे। जहां ये बिल्कुल फंस जाएं तो फिर हम इधर चले जाएंगे। इसी तरह टीम ए की सूरत हाल होगी कि यहाँ पीछे से फिर ये मदद हो सकेगी, लेकिन पहले आपने खुद से कोशिश करनी है। चलें जी, पहला क्वेश्चन है टीम ए से। आपने ये बताना है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने। जी टीम ए, टीम ए से। चले भाई माइक दें, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है। चले जी, नाम क्या आपका पहले ही बताएं? हमजा। हमजा। जी हमजा जवाब दे रहे हैं टीम ए से। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुसलमानों के हैं पहले खलीफा, और उनके बाद जो खलीफा बने वो हैं हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इनका जवाब सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह। तो गिफ्ट आ गया है, वाह भाई वाह, क्या बात है। हमारे उज़ैर शाह साहब गिफ्ट लेकर आ गए हैं। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो, एक गिफ्ट आ गया है। अब देखें जिधर ज्यादा गिफ्ट होगा वो टीम जीत गई ना। गिफ्ट तो जो जवाब देता जाएगा मिलते जाएंगे, ठीक है जी। जिस टीम को ज्यादा गिफ्ट मिल गए वो टीम जीत गई। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम बी से। जी नमाज का पहला फर्ज बताइए। वुजू। नमाज का पहला फर्ज वुजू। वाह भाई वाह, क्या बात है। सोच तो ले, पूरी टीम का सवाल जवाब है। तो दिया, लेकिन पहले हाथ खड़ा करना वो रूल भूल गए, फिर नाम बताना वो रूल भूल गए। कुछ भी नहीं होना, जज्बात है ना। असल में गिफ्ट देखे ना मुबीन भाई, गिफ्ट भी तो नजर आ रहा है ना। उन्होंने कहा जल्दी से जवाब दूं, गिफ्ट लूं। सही जवाब पे गिफ्ट मिलना है जी। हो गया मशवरा। चले इन छोटी मदनी मुन्नी को चले छोटे उनसे ले लेते हैं। माइक दे दें उधर। आप नाम बताएं पहले अपना। अहमद रजा। माशाअल्लाह, छोटे से। कितनी एज है आपकी? 7 साल के हैं। चले भाई, सवाल क्या था ये बताएं पहले। सवाल ही नहीं पता तो जवाब कैसे देंगे भाई। अच्छा चले देखते हैं जवाब क्या दे रहे हैं भाई। ले लें इनसे जवाब। चलें जी। जी नमाज का पहला फर्ज। जी फजर। नमाज का पहला फर्ज फजर है। ये तो नमाज है। ये तो नमाज है। उन्होंने कहा सुबह की पहली नमाज बता देता हूँ मैं। नहीं जी, वुजू। वुजू नमाज पढ़ने के लिए जरूरी होता है। हमने वुजू का फर्ज नहीं पूछा, या हमने जो है वो ये नहीं पूछा वुजू करना क्या है, हमने पूछा नमाज का फर्ज। चले जी, इधर दे दे माइक। वैसे ये चांस इतना मिलेगा नहीं, ये चले इस दफा हो गया है, ठीक है। ये उधर से भी हाथ उठा हुआ। टीम ए की बारी थोड़ी है, टीम बी की बारी है। चले जी। नमाज का पहला फर्ज तकबीर तहरीमा। अच्छा जी, नमाज का पहला फर्ज तकबीर तहरीमा। आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा नाम है। नमाज के कितने फराइज हैं? चले ये सवाल कर लेते जी। नहीं पता जी? 7 फराइज है, पक्की बात है। अच्छा जी,
पक्का है? चले भाई, इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। सब कहते हैं इनका जवाब दुरुस्त है। हाँ। और शराइत कितनी है नमाज की? 6 शराइत है और 7 फराइज है। ये एक्स्ट्रा असल में मैंने सवाल इनसे किया कि इनको जरा चांस भी दिया गया था। अब आगे से चांस नहीं होगा, ठीक है जी? सवाल होगा, जवाब दिया, गलत हुआ तो गया गिफ्ट, फिर आगे अगली टीम की तरफ चले जाएंगे। इनका जवाब दुरुस्त है और उजैर शाह साहब आ जाएंगे जल्दी से गिफ्ट लेकर। माशाअल्लाह, गिफ्ट आप तक पहुंच रहा है, बहुत बहुत मुबारक हो। एक एक गिफ्ट दोनों टीमों के पास आ चुका है। क्या बात है। चले भाई, टीम ए रेडी है आप? वित्र की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? चले भाई, अब कौन जवाब दे रहा है? गिफ्ट इधर तो मिल चुका है, चले आपकी बारी है। मेरा नाम हमजा है। जी हमजा भाई, 3। पक्की बात है, कम ज्यादा तो नहीं है। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, गिफ्ट लेकर आ जाए उजैर शाह साहब। यहाँ गिफ्ट पहुंच रहा है और टीम बी, जी टीम बी में मशवरा भी जारी है लग रहा है। रेडी हैं आप? चले, आपसे क्वेश्चन ये होने वाला है, ये बताए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने रखा? जी हाथ उठाना है आपने। टीम बी, कौन दे रहा है इसका जवाब? चले भाई, जवाब दे रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? अयान। अयान नाम है, माशाअल्लाह। तो अयान भाई जी जवाब दीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे प्यारे नबी का नाम रखा था मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हमारे अयान भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, इनको भी गिफ्ट मिलने वाला है। जी इन तक गिफ्ट पहुंचा दीजिए। और टीम ए की तरफ हम आने वाले हैं। टीम ए रेडी है? जवाब आपने देना है। इंशाअल्लाह की मीनिंग बताइए। जी, मदनी चैनल पर बहुत सारे बच्चे और बच्चियां देख रहे होंगे, बल्कि बच्चे बच्चियां क्या, बड़ों को भी। मुबीन भाई, बुजुर्ग भी देख। जी तो मुबीन भाई, यहाँ तो बच्चे बड़ों को भी शायद इसका जवाब जी बिल्कुल नहीं आता हो, लेकिन देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं किसको जवाब आ रहा है। बोलते तो है ना हर बात में, दूसरी बात पे बोल लेते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बल्कि सही भी नहीं बोल रहा था बाज़ औक़ात तो वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे कुछ बोल रहे होते हैं। तो दुरुस्त बोलना चाहिए इंशाअल्लाह। जी, अब इसका माना क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, आइए ये देखते हैं। यहाँ हाथ तो उठे हुए हैं। चले भाई, गिफ्ट किस किस को मिल गए? जिनको मिल गए उनसे थोड़ी पूछेंगे। चले भाई, ये जो हमारे साथ मौजूद है सामने, क्या नाम है आपका? माइक दीजिए भाई, पैंट शर्ट में जो है। यहाँ तो गलती हो गई है। क्या नाम है? मोहम्मद जियान। मोहम्मद जियान। कौन से हाथ से लिया आपने माइक? कौन सा हाथ था आपका? और कौन से हाथ से लेना है? हाँ, उल्टे हाथ से माइक नहीं लेना। और खाना पीना है, माइक नहीं लेना है। नहीं, ना खाना है ना पीना है ना माइक लेना है। उल्टे हाथ से ना लेना है ना देना है। कोई ले रहा हो तो दे नहीं, आपने भी दे दिया, तो उल्टे हाथ से लेना देना नहीं है। खाना पीना, हाँ, ये सारे काम उल्टे हाथ से नहीं करने, सीधे हाथ से करने। चलें जी, अब आप बता रहे हैं जवाब। इंशाअल्लाह की मीनिंग? इंशाअल्लाह की मीनिंग है ये काम होगा। ये काम होगा, ये काम करूँगा, ये काम करूंगा। देख ले जी, दिल की। अब ये अब इधर उधर तो जाने का नहीं है ना भाई। अब तो यही जवाब सही दिया तो ठीक है, नहीं तो टीम है। जी, आपने पहले मशवरा देना था। चले एक चांस इधर दे देते हैं। अब जो है आप लोगों ने आपस में मशवरा कर फिर एक जवाब देना है, ठीक है जी? ऐसा ना हो कि आप जो है वो एक दे दें, फिर गलत हो गया तो फिर मैंने चले जाना दूसरी टीम की तरफ। चलें जी, पीछे आपने मशवरा कर लिया आपस में सब? हाँ, चले पीछे दे दे माइक जी। इंशाअल्लाह की मीनिंग है अल्लाह ताला ने चाहा तो। अल्लाह ताला ने चाहा तो। और आप क्या दे रहे हैं जवाब? अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। हाँ, चलें, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, ये कह लीजिए, ये अल्लाह ताला ने चाहा तो जो है वो अगर का माना दे देगा। यानी इनका माना होता है अगर, इनका माना अगर, और शाह का माना होता है चाहा। और अल्लाह यानी अगर अल्लाह ने चाहा। कोई हम अगर फ्यूचर की बात कर रहे हो ना, कि मैं फ्यूचर के अंदर ये काम करूंगा, कल मैं आऊंगा, कल मैं खाऊंगा, कल मैं जाऊंगा, और क्या क्या होते हैं, ये काम करूंगा, यूं करूंगा, तो हमने क्या बोलना चाहिए उसके साथ? इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो काम नहीं हो सकता। तो हम कोई भी नियत करें, आगे के बारे में इरादा करें, तो साथ में कहना चाहिए इंशाअल्लाह। तो आज आपको माना भी पता चल गया मंदी चैनल के नाज़रीन, इसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। इनका जवाब दुरुस्त है। नाम तो बताया नहीं आपने।
چلے اب تینوں نے دے دیا تھا، خیر آپ کو گفٹ دے دیتے ہیں ہم. جی نام آپ کا؟ عبدالہادی. عبد الہادی بھائی کا جواب درست ہے. چلے بھائی یہاں تک پہنچا دیں گفٹ. اچھا بھائی اب چانس نہیں ملے گا، پھر ایک دفعہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ایک نے جواب دیا صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے. جی ٹیم بی، آپ سے سوال یہ ہونے والا ہے، یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے؟ جی مشورے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کسی ایک نے جواب دینا ہے. اچھا وہ کوشچن. کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے؟ مہمان آئے مبین بھائی تو کیا ہوتا ہے آج کل گھر پر اگر مہمان آ جائے اچانک سے، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت. جی رحمت ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کو کھلانا پڑے گا. بعض لوگوں کو انہیں لگتا ہے نا یار اب یہ آ گیا کیا کریں گے، کیا کریں گے، خرچہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے. وہ تو اللہ پاک کے نبی ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، مہمان کا انتظار کرتے تھے. جی بھائی ٹیم بی، ہو گیا مشورہ ہو گیا. جی ٹیم بی، کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے؟ یہاں تو مہمان آئے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ بجٹ بگڑ جائے گا گھر کا، ہے مرغی لانی پڑے گی ہمیں. جی ٹیم بی جواب ایک ہاتھ اٹھ گیا بغیر مشورے کے، سوچ لیں. جی پیچھے اسٹال سے مدد، اب ان سے ہی پوچھنا پڑے گا. چلیں کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں ہم پھر. چلیں بھائی یہاں سے کاؤنٹنگ شروع کر دیں آپ لوگ. 5 ہاں بھائی یہ جواب دے دیں، اجازت ہے سب کی طرف سے. جی چلے بھائی کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے؟ جی حضرت عثمان. یہ تو غلطی ہو گئی اور زیادہ غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہیں، ہمارے پیارے نبی کے صحابی ہیں. جی تو ٹیم بی سے غلطی ہو چکی ہے اور زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہیں، نبی بھی نہیں ہے. اور سوال تھا وہ کون سے نبی ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور اس کا درست جواب کس کو پتا ہے؟ جی ہمارے عزیر شاہ صاحب کو پتا ہے، ماشاءاللہ. چلے بھائی مائک پہنچا دیں عزیر شاہ صاحب کی طرف، ان سے جواب لیں. یہ سب کو گفٹ بانٹ رہے ہیں، اب ان کو گفٹ تو نہیں ملے گا لیکن چلو جواب لے لیتے. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بھی یقیناً کھانا بہت کھلاتے تھے اور مہمان نوازی بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن خاص ایک نبی علیہ السلام سے متعلق یہ سوال ہے کہ جن کی خاص اسپیشلٹی تھی کہ جو مہمان کو ڈھونڈتے تھے اور لا کے کھانا کھلاتے تھے، اور جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو جواب غلط ہو چکا ہے ٹیم بی سے اور ایک گفٹ کی کمی ہو چکی ہے. جی اللہ اکبر. اور ٹیم اے کی طرف لیکن اب چلتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ٹیم اے جو ہے وہ جواب نہ دے. چلے بھائی ٹیم اے کی طرف آ رہے ہیں. ٹیم بی ایک جواب سے پیچھے ہو چکی ہے غلط جواب دینے کی وجہ سے. ٹیم اے آپ سے سوال یہ بتائیں مکہ شریف کی کسی ایک مشہور مسجد کا نام بتائیے. تھوڑا مشکل سوال ہے. جی مکہ شریف کی ایک مشہور مسجد کا نام. جی ٹیم اے، اور پیچھے سے اسٹال سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے. مشکل نہیں بلکہ اب بہت ہی آسان ہے. اچھا بھائی واہ. اب یہ ہے نا ہمارے مبین بھائی کو آ رہا ہوگا تو آسان ہے، جس کو آتا ہے اس کے لیے یہ تو جواب بہت کامن ہے بھائی سوال. اچھا تو ہر کسی کو آنا چاہیے، آنا چاہیے. جی ہاتھ اٹھ گئے، دیکھ لیں ماشاءاللہ. کانفیڈنٹ بڑھایا تو مشورہ ہو گیا آپ کا آپس میں، ایسا تو نہیں ہے پھر الگ الگ جواب آ رہے ہوں. چلے بھائی یہاں ہم پوچھتے ہیں ان سے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیں. عبداللہ. عبداللہ بھائی جواب دیں گے، اور سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی کسی ایک مسجد کا نام بتانا ہے، مشہور مسجد کا نام بتانا ہے. جی مسجد حرم. مسجد حرم. سوچ لیں صحیح سے. پھر جی بھائی سب نے مل کے کیا جواب طے کیا تھا؟ مسجد حرم یا مسجد دوبارہ سے؟ مسجد حرم. مسجد حرام. کیا ہے؟ مسجد حرام. حرام. اور جو اسی کے اندر خانہ کعبہ بھی موجود ہے. تو ان کا جواب چلے درست مان لیتے کیونکہ انہوں نے مسجد حرم بولا نا، مسجد الحرام اس کو کہا جاتا ہے. چلے ماشاءاللہ. تو گفٹ آ رہا ہے. ٹیم بی آپ سے سوال آسان آ گیا ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ٹیم بی مشورہ کر لیجئے تسلی سے، پھر جواب دینا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اور اس بار درست جواب دینا ہے اگر ٹیم اے کو ہرانا ہے تو. جی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے.
جی آپ کا جواب درست ہے. جی عزیر شاہ صاحب گفٹ لے کر آ جائیں. نام کیا ہے آپ کا؟ نام تو نہیں بتایا. محمد بلال رضا. محمد بلال رضا. ماشاءاللہ آپ کو بھی گفٹ مل رہا ہے, بہت بہت مبارک ہو. جی تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ یا یوں کہہ لیجئے گفٹس کارنر کا جو یہ مرحلہ تھا یہ ختم ہوا. اور اس میں کون سی ٹیم جیتی ہے؟ ٹیم اے. جی ٹیم اے کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے, آواز بھی بتا رہی ہے کہ ٹیم اے جیت چکی ہے. لیکن ٹیم بی آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا. کوئی بات نہیں, آج تھوڑے سے کم ہو گئے پھر بھی ماشاءاللہ گفٹ تو ملے ہیں نا. اور آج یہاں پر چلیں بھلے ہارے لیکن معلومات تو ملی نا. اصل بات کیا ہے؟ معلومات, علم حاصل ہونا. آئندہ پھر انشاءاللہ کہیں نہ کہیں جیتیں گے. تو اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب, اور سوال کا نام ہے مقدس جگہیں. پیارے نبی کی سنت, رمضان کی رونقیں, رونقیں رمضان رمضان رمضان. ہمارے جو اس سوال کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے غفران بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو غفران بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو غفران بھائی آج آپ مقدس جگہ جو آپ کا سوال ہے, تو آج ہمیں کون سی مقدس جگہ بتائیں گے؟ آج میں آپ کو آب زمزم کے کنویں کے بارے میں اچھا ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں, آج جس مقدس مقام کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے آب زمزم کا کنواں. وہ کیا ہے؟ ویسے تو یہ کنواں ایک خاص شہر میں ہے, لیکن دنیا کے بہت سارے مسلمانوں نے اس کا پانی پیا ہی ہوتا ہے. جی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا کنواں ہے, تو چلے آپ کو بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں. جی تو بچوں, آپ جو یہ کنواں دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے آب زمزم کا کنواں. کس کا کنواں ہے؟ آب زمزم کا کنواں ہے. پیارے بچوں آئیں اب اس کنویں کے بارے میں ہم آپ کو کچھ انفارمیشن دیتے ہیں. یہ کنواں مکہ شریف میں آج بھی موجود ہے. یہ کنواں خانہ کعبہ کے ساؤتھ ایسٹ کی طرف تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اس کنویں سے 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے, اور مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک فیکٹری میں ڈیلی 2 لاکھ گیلن آب زمزم اسٹور کیا جاتا ہے. زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کنواں کیسے بنا اور یہ کب سے ہے. بچوں آب زمزم تقریباً آج سے 5000 سال پہلے اللہ پاک کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے جاری ہوا. چلے آئیں اب میں آپ کو کچھ زمزم کے پانی کی کچھ خصوصیات بتاتا ہوں. اس میں نمکیات کی کوالٹی ہمیشہ برابر رہتی ہے. دیگر کنواں میں جراثیم اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, مگر یہ کنواں ہر بیماری اور جراثیم سے پاک ہے. اور جس پانی پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی ہے وہ یہی آب زمزم ہے. ایک ریسرچ میں اسے زمین پر موجود پانی کا سب سے پرانا چشمہ ڈکلیئر کیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب زمزم کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہر وقت اس کا ٹیسٹ بدلتا رہتا ہے. کبھی کچھ کھارا پن, کبھی بہت میٹھا, اور رات کے 2 بجے پیا جائے تو تازہ نکلا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے زمزم کے کنویں کی. اللہ پاک ہمیں اپنے والدین اور مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے, اور ہمیں زمزم کے کنویں کی زیارت نصیب فرمائے, اور ہمیں بار بار آب زمزم پینا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی. اللہم آمین. ماشاء اللہ. تو پیارے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمارے غفران بھائی جو سوال لائے تھے, بڑا ہی پیارا سوال تھا, مقدس جگہیں. ماشاء اللہ اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. بڑی انہوں نے امیزنگ ہمیں معلومات بھی دی, اور کس بارے میں معلومات دی تھی وہ کون بتائے گا ہمیں, کیونکہ آپ نے سنا تو ہے اتنی دیر ماشاءاللہ ہمارے غفران میں بیان کرتے رہے. آپ بتائیے. زمزم کے کنویں کے بارے میں. جی ہاں, زمزم کے کنویں کے بارے میں آج ہم نے انفارمیشن غفران بھائی سے حاصل کی کہ زمزم کا کنواں کب سے ہے, اور ماشاء اللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے اسٹال کی جانب, اور اسٹال کا نام ہے نعت کا نور. پیارے نبی کی سنت, رمضان کی رونقیں, رونقیں رمضان رمضان رمضان.
जी तो सेगमेंट है हमारा नात का नूर। अब जो नात का नूर हमारा ये सेगमेंट है, उसमें हमारे जो नातखा हैं, दो नातखा हैं, एक तो अनस भाई हैं और दूसरे हमारे उबैद भाई। तो हमारे अनस भाई और उबैद भाई, इन दोनों के दरमियान होने वाला है एक मुकाबला। जी यहाँ टीम है और टीम बी में हुआ था, पहले बच्चों में हुआ था और अब हमारे नातखाओं में होने वाला है। जी तो हमारा सेगमेंट है नात का नूर और हमारे साथ जो नातखा मौजूद है अनस भाई और हमारे उबैद भाई, इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। और मुकाबला कुछ इस अंदाज से होगा कि कलाम होगा एक, और वो कलाम है सलाम रजा, यानी हमारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो बड़ा खूबसूरत सा कलाम लिखा है या सलाम लिखा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब्द बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इस कलाम का मैं एक वर्ड दूंगा, उस वर्ड से इन्होंने शेर सुनाना होगा। एक वर्ड दूंगा अनस भाई को, अनस भाई ने शेर सुनाना है, फिर एक वर्ड दूंगा हमारे उबैद भाई को, उन्होंने सुनाना है। तो जो सुनाता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा, और जब वर्ड से शेर नहीं आएगा तो फिर वो पीछे हो जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे ही है। चले भाई फिर शुरू करें। सबसे पहले हमारे अनस भाई की तरफ चलते हैं। अनस भाई तैयार हैं? जी। चले जी तैयार हैं। पहला वर्ड आपके लिए है वाओ। जी वाओ आता है। चले भाई कुछ इशारा दें फिर इन्हें। इधर उबैद भाई को आ गया है तो उबैद भाई के पास चलने क्या। जी आपके लिए वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये आला हज़रत का शेर है। ये सलाम रजा में शेर नहीं है, ये आला हज़रत का लिखा हुआ शेर नहीं है। बाज़ औक़ात मुस्तफ़ा जाने रहमत जो कलाम है उसमें और शायर के लिखे हुए जो है वो कलाम भी या शेर पढ़े जा रहे होते हैं दीगर शायरों के, लेकिन ये आला हज़रत का शेर नहीं है। और इसको पढ़ा भी आपने कुछ अपनी अंदाज से है, लेकिन बहरहाल पढ़ा क्या है? पहला वर्ड क्या पढ़ा आपने? वो हमारे नबी उनके हम उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। जी अनस भाई इशारा ने। जी वो ज़बान जिसको अब तो आना चाहिए, वो ज़बान जिसको सब उनकी, चलें अब आप तर्ज में सुनाएं। अब आप तर्ज में सुनाएंगे शेर। वो ज़बान जिसको सब कुनकी, हाफिज हो को अल्लाह, क्या बात है। आला हज़रत के इस कलाम की सहरी का वक्त हो, सुबह सुबह ये कलाम पढ़ा जा रहा हो, लेकिन ये कलाम जो है शेर आपने सुनाना था, ये मैंने सुना दिया तकरीबन, तो मुझे नंबर मिलने चाहिए। चले भाई अनस भाई का जवाब मान लेते हैं। ठीक है भाई अनस भाई अब आगे चलना है, आपने उबैद भाई की तरफ आ रहे हैं। आपके लिए शेर जिस हर्फ से सुनाना है वो हर्फ है जीम, इससे सलाम रजा का शेर सुनाना। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिन रोजे उस दिन। जी सही सुना रहे। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जी उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। तो उबैद भाई आगे बढ़ते हुए, उबैद भाई ने तो खुद से तकरीबन सुनाया है, अनस भाई का मुझे सुनाना था। जी अनस भाई अगला हर्फ आ रहा है आपकी तरफ, और अगला हर्फ है हा। हलक के नीचे से अदा होता है ना, दो होते हैं, एक होता है हा तो हलक के दरमियान से आता है, हलवे वाला। ये हलवे वाला नहीं है, दूसरा हा है। अच्छा पहला वर्ड, चले मैं शेर का पहला वर्ड बता देता हूँ। अरे क्यों दूसरा पूछ लें, मुश्किल कैसे हो रहा है? तो हारेंगे आप, मुश्किल हो रहा है। अनस भाई उबैद भाई ने भी तो सुनाया है, ऐसे मुश्किल हो रहा है, हारना नहीं है। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जी तो हमारे अनस भाई ने शेर सुना दिया है, क्या बात है। और अब चल रहे हैं उबैद भाई की तरफ, देखते हैं उबैद भाई सुनाते हैं या नहीं सुनाते। आपके लिए हर्फ है काफ। जी काफ, एक होता है काफ मोटा वाला और एक है काफ पतला वाला। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी
ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جی کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ. جی تو عبید بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اب آ رہے ہیں دوبارہ انس بھائی کی طرف. جی انس بھائی تیار ہیں؟ آپ کے لیے حرف ہے جیم. جی جیم پہلے بھی آ چکا ہے, دوبارہ سے جیم آ گیا ہے. چلیں جی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. دیکھ لے شیر صحیح کرنا ہے. جیم سے شیر. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, یہ تو ہے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم میں دم آ گیا. اس نگاہ اگلا عنایت پہ لاکھوں سلام. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آپ کا جواب. چلے اب چلتے عبید بھائی کی طرف, اور آپ کے لیے حرف ہے الف. جی الف سے کلام رضا میں سے سلام رضا کا کوئی شعر سنانا ہے. جی شعر تو سنتے رہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور ہمارے عبید بھائی پڑھ گئے ہیں, تھوڑی سی فکر کے اندر مبتلا ہے کہ انہیں شعر سنانا ہے حرف الف سے. الف سے کئی شعر میرا خیال آتے ہیں. جی سبحان اللہ. کون سا شعر سنانے والے ہیں؟ جی تو کاؤنٹنگ شروع کر دیں پھر ہم. 5. پہلا لفظ پہلا حرف بتا دیا نا ہم نے, الف. چلے تھوڑی سی ہیلپ کر دیں بھائی, ہیلپ کر دیں. چلے اللہ اللہ 2 ورڈ بتا دیے میں نے, 2 ورڈ بھی بتا دیے. اللہ اللہ تیسرا بھی بتا دوں, دیکھ لیں پھر آدھا میں آدھا نمبر ہو جائے گا. جی ہاتھ اٹھ رہا ہے. ادھر اسٹال والے ادھر کی مدد کریں گے, ادھر والے ادھر کی مدد کریں گے. جی تیسرا حرف بھی بتا دوں, تیسرا ورڈ بھی اللہ اللہ وہ. اب تو آنا چاہیے, میرا خیال ہے آسان ہو گیا ہے. اللہ اللہ وہ. عبید بھائی طرز بھی ہو گئی, اب تو پہنچ جانا چاہیے. وہ آپ پہنچ گئے. جی اللہ اللہ وہ بچپنے کی. اب تو آنا چاہیے تھا. خیر اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. اور اسی کے ساتھ عبید بھائی ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں. کافی مدد کی کوشش کی لیکن کیا کریں عبید بھائی. چلے بھائی انس بھائی آپ کی طرف ہم آنے لگے ہیں. آپ کے لیے ورڈ ہے کاف. جی کاف سے حرف, کاف سے آپ نے شعر سنانا ہے, اور وہ بھی سلام رضا کا. جی ایک کاف سے تو بلکہ سنایا جا چکا ہے نا. جی اب ایک اور دفعہ کاف آ گیا ہے, اور یہ بھی قاف نہیں ہے بلکہ کاف. کاش محشر میں کاش محشر یہ تو ہو گیا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اب ایک اور شعر آ چکا ہے, چلیں اب آپ کی بھی مدد کرنی پڑے گی. جی بھائی آپ کو تو ماشاءاللہ آپ کے برابر میں نعت خواں بھی موجود ہیں, ہمارے غفران بھائی, آپ بھی مدد کر سکتے ہیں. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. جی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جی عبید بھائی ہمت کرنی ہے نا بھائی. آپ کے لیے ورڈ موجود ہے. آپ حرف الف سے سلام رضا کا کوئی شعر سنائیے, مگر جو پہلے نہ سنایا الف سے پھر آ رہا ہے. جی ابھی پہلے بھی الف سے ہی آیا تھا, اور میرے پاس جو یہاں موجود ہے وہ تو تھوڑا مشکل سا ہے. ان کے آگے وہ حمزہ کی. جی اور کہیں سے یہاں پھر انس بھائی تیار ہے. جی ادھر یہاں جو موجود ہیں بچے, آپ میں سے کوئی چلے کوئی اور سا شعر سنا دیں, کوئی سا بھی. جی الف سے شروع ہوتا ہو. چلیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. نام کیا آپ کا؟ محمد حمزہ. محمد حمزہ. زبردست. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی اور عبید بھائی تک آیا کوئی شعر, لیکن عبید بھائی کے لیے پابندی ہے نا, سلام رضا سے ہی سنانا ہے. جی چلے بھائی, وہ ہم پھر میرا خیال ہے انس بھائی کی طرف چلتے ہیں. انس بھائی سنائیں گے, طرز میں سنائیں گے. چلے سنائیں طرز میں. ایک میں
کیا بات ہے، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں کہ میرے آقا کی صرف مجھ پہ ہی رحمت ہے، بلکہ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کہ آقا کی تو ساری امت پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، ماشاءاللہ۔ تو انس بھائی کا جواب درست ہے جی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ ایک دلچسپ سا مقابلہ تھا اور مقصد کسی کو ہرانا نہیں تھا، جتانا تو خیر چلیں جیت جائیں وہ اچھی بات ہے، لیکن ہرانا مقصد نہیں۔ اس سے بھی ہماری نالج میں، ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارا یہ سیگمنٹ جیت چکے ہمارے انس بھائی ماشاءاللہ۔ اور اب چلیں گے ہم اپنے مبین بھائی کی طرف، اور مبین بھائی ہمیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور سوال کا نام ہے ہیلتھ نالج۔ پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں، رونقیں رمضان رمضان رمضان۔ تو ہیلتھ نالج سوال کی طرف آ چکے ہیں، اور اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے انس بھائی ماشاءاللہ۔ انس بھائی جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہیلتھ نالج سوال کو، آئیے بڑھتے ہیں انس بھائی کی جانب اور کچھ انفارمیشن انس بھائی سے بھی دیتے ہیں۔ جی انس بھائی۔ پیارے بچوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی پیارا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں جتنا بھی ہو سکے ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ پیارے بچوں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں چونکہ سحری بھی کرنی پڑتی ہے، اس وجہ سے ہماری روٹین بھی بدل جاتی ہے۔ کچھ بچے بھی اٹھ کر بڑوں کے ساتھ سحری کرتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے تو افطاری میں ہم بہت سارا کھانا ایک ساتھ ہی کھا لیتے ہیں، جو کہ تکلیف کا سبب بھی بنتا ہے۔ پیارے بچوں، کھانا تو عام طور پر کھایا جاتا ہے، لیکن ہم کھانے کے طریقے پر غور نہیں کرتے۔ تو بچوں، کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا آہستہ آہستہ اور اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو جلدی جلدی کھانے کی عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کھانا ان کے منہ میں صحیح طرح نہیں گھلتا، اور پھر وہ کھانا پیٹ میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے کو ہضم کرنے کا پروسیس لمبا ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ایکسپرٹس کے مطابق کھانے کو دیر تک چیو کرنا یعنی چبانا نہ صرف کھانا نگلنے اور پیٹ میں جانے میں آسانی کرتا ہے، بلکہ ہمارے جسم کو بھی کئی طرح کے فائدے پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ کھانا آہستہ آہستہ چبا کر کھانے سے آپ اوور ایٹنگ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے آپ موٹاپے سے بچے رہتے ہیں۔ بچوں، ایک خاص بات یہ ہمارے ماؤتھ کے آس پاس کے مسلز کو استعمال کرنے سے جو یعنی جبڑے بننے میں مدد ہوتی ہے، جو الفاظ کے پروننسیشن کو بہتر کرتی ہے۔ آہستہ چبا کر کھانا ہمارے برین میں خون کی گردش بڑھاتا ہے اور برین کو صحیح کام کرنے میں مدد دیتا ہے، ساتھ ساتھ بچوں کی انٹیلیجنس کو بھی بڑھاتا ہے اور بڑوں میں یادداشت کی کمی کو روکتا ہے۔ چبا کر کھانے سے ہمارے منہ میں پانی بھی آتا ہے، جسے سلیوا کہتے ہیں۔ سلیوا کا کام ہمارے منہ میں رہ جانے والے ذرات اور بیکٹیریا کو صاف کرنا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک نوالے کو اگر 32 بار چبا لیا جائے تو کھانا اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کھانا کبھی بھی جلدی جلدی نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کھانا آہستہ آہستہ چبا کر کھانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ جی تو یہ تھے ہمارے انس بھائی جو ہیلتھ سے متعلق بڑی پیاری پیاری باتیں بتا رہے تھے۔ ہم ان باتوں پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھیں گے، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت بھی اچھی رہے گی۔ بعض بچے یا بڑے کیا کرتے ہیں، سحری میں اتنا سارا جلدی جلدی کھا لیتے کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور پھر جب افطار کا ٹائم آتا ہے پھر بھی بہت سارا اور جلدی جلدی کھا لیتے کہ سارا دن سے بھوکے تھے، اور اینڈ میں پتہ چلتا ہے پیٹ تو خالی ہوا ہی نہیں، کہ اتنا سارا بڑھ لیا تھا کہ سحری کا جو تھا وہ افطاری تک ہضم نہیں ہوا، اور پھر افطاری میں اتنا سارا بڑھ لیا کہ پھر سحری تک ہی پیٹ میں رہا اور ڈکاریں ہی آتی رہی۔ تو پھر اتنا سارا بغیر چبائے جب پیٹ کے اندر لے جائیں گے
پھر کیا ہوگا, پیٹ کی بھی تو کیپیسٹی محدود ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے, پھر بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں, پھر جو ہے وہ مسائل بھی ہو ہضم سکتے کرنے میں ہیں. مشکل ہوتی ہے. جی, ہضم کرنے میں مشکل ہوگی, ظاہر ہے. بڑی پیٹ اچھی انفارمیشن دی ہے ویسے ہمارے انس بھائی. انس بھائی نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے سیگمنٹ بھی کیا, اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے. آمین. اور ہمارا پروگرام ہے رمضان کی رونقیں. اور رمضان کی رونقیں یوں کہہ لیجیے دوبالا کرنے کے لیے ہمارا یہ پیارا سا پروگرام آیا, جس میں اچھے اچھے سی اسٹال سے رنگ برنگے, ماشاءاللہ آپ ہمارا سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں کیسا پیارا سا ہے, رنگ برنگا سا, اور اچھی اچھی باتیں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں. تو آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہنا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ ایک مرتبہ پھر ہم یہی پروگرام لے کر آئیں گے. جب تک آپ نے مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان 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 مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا